ناظرین، آج ایک ایسی ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے سن کر آپ کی بیٹیاں اپنی ساس کے ساتھ اور ساسیں اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ ناظرین، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساس بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کی۔ محبت کیا، بہو کیا، ان کے تعلقات اس طرح ہوتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب گھریلو کام کاج سے فارغ ہو جاتی تو ان کی ضرورت کا خیال رکھتی، انہیں زیادہ کام نہ کرنے دیتی، ان کو آرام سے رکھنے کی کوشش کرتی، ان کے کپڑے دھوتی، انہیں کھانا کھلاتی، ان کا بستر صاف کرتی اور بچھاتی، اور کوئی کام ان کے ذمہ ہوتا تو اس نے ان کی مدد کر دیتی۔ ان کی ساس فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر میری خدمت کی ہے، اتنی خدمت شاید کسی بہو نے اپنی ساس کی ہو۔ میری بہو جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، مجھے اسماء محبت ہے، بے حد خدمت گزار ہے اور مجھے حقیقی ماں کی طرح جانتی ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے جس محبت و خلوص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی، حمایت کی، اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی طور پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ وصال کر جائیں یا دنیا کو چھوڑ جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئی ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اٹھ کر چل دیے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو دیکھا تو سرہانے کھڑے ہو کر دو رقت انگیز لہجے میں فرمایا، اے میری ماں، میری والدہ کے بعد آپ میری ماں تھی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ان کی تعریف فرمائی، پھر اپنے بدن مبارک سے اپنی قمیض اتاری اور گھر والوں کو دے کر فرمایا، غسل کے بعد اس قمیض کا کفن بنایا جائے۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان کے لیے قبر اور لحد کو بنایا جائے اور اپنے دست مبارک سے بنایا جائے، اور اپنے دست مبارک سے اس میں مٹی نکالی۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تیار ہو کر باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو پایا، اپنے مبارک کندھوں پر رکھا اور اپنے راستے میں کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے انہیں کندھا دیتے تھے۔ ان کی قبر پر پہنچے تو قبر میں داخل ہو کر لحد میں لیٹے، کچھ قرآن پاک پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، میری ماں فاطمہ بنت اسد اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما اور ان کے لیے اس قبر کو وسیع کر دے۔ پھر جب قبر سے باہر آئے تو حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اطہر سے آنسو جاری تھے۔ جنازہ پڑھ کر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کو لحد میں اتار دیا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غورہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے کی ترغیب دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حامی بھر لی۔ چنانچہ غورہ بنت ابو جہل کے سرپرست
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کی اجازت لینے کے لیے آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر چڑھے اور اس طرح خطاب فرمایا: بنی ہشام بن مغیرہ علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور علی اس کی اجازت مانگنے آئے ہیں، لیکن میں اجازت نہیں دوں گا، البتہ کہ حضرت علی ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ بلا شبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ وہ اپنے دین میں آزمائی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے۔ آپ نے فرمایا: اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر کے دکھایا اور جو وعدہ کیا اسے وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا، مگر اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس معاملے میں حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا ہونے کا سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس ارادے سے باز آ گئے، اور جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حیات نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ دوستو، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے حضرت فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غصے سے غضب فرماتا ہے اور ان کی رضا سے خوش ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ مبارک تھام لیتے اور پیشانی پر بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ اسی طرح جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہو جاتی اور آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام کر اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا اپنی ساس یعنی کہ اپنے سسرال میں تعلق کیسا تھا اور حضرت فاطمہ کا اپنے گھر میں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی بیٹی تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خدمت کی، اور یہ ایک ایسی بہو اور بیوی تھی جنہوں نے اپنی ساس کی بھی خدمت کی، عزت کی، اور ایک خامند کی بھی بے انتہا محبت اور عزت کی۔ بہت مشکل اور غربت میں دن گزارے لیکن حضرت علی سے کبھی شکوہ نہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سانسوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بہوؤں سے لڑنے کی بجائے فاطمہ بنت اسد کی طرح اپنی بہوؤں سے پیار محبت کریں تاکہ ایک گھر جنت کا گہوارہ بن سکے۔ ناظرین، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔